اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے بندے کا قیامت کے دن حساب لے رہا ہوگا، اس وقت اس کی بیویاں جنت سے جھانک کر دیکھ رہی ہوں گی۔ جب پہلا گروہ حساب سے فارغ ہو کر جنت کی طرف لوٹے گا تو وہ عورتیں ان کو دیکھ رہی ہوں گی اور کہیں گی، اے فلانی، خدا کی قسم یہ تو تمہارا خامند ہے۔ وہ کہے گی، ہاں اللہ کی قسم یہ میرا خامند ہے۔ اور حضرت سیدنا موجد افسانی قدس سرہ العزیز کے صاحبزادے سیدنا معصوم نقش بندی مجدد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب میں حرم میں داخل ہوا اور طواف شروع کیا تو مردوں اور عورتوں کی ایک جماعت کو انتہائی حسین و جمیل شکل و صورت میں دیکھا، جو میرے ساتھ شوق اور تقرب شدید کے ساتھ طواف کر رہے تھے۔ وہ بیت اللہ کے بوسے بھی لیتے اور ہر وقت اس سے معانقہ کرتے۔ ان کی قدم زمین پر تھے اور سر آسمان کو چھو رہے تھے۔ مجھے معلوم ہوا کہ مرد تو فرشتے ہیں اور عورتیں حوریں ہیں۔ فرشتوں کا بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کا ذکر تو احادیث مبارکہ میں بہت وارد ہوا ہے، لیکن حوروں کے طواف کرنے کا ذکر کسی حدیث میں نہیں، مگر ان کا بیت اللہ شریف کا طواف کرنا کوئی بعید از عقل بات نہیں، اس کی تصدیق میں کوئی حرج نہیں، جبکہ اس کے نقل کرنے والے علامہ یوسف بن اسماعیل اکابر اسلاف میں سے گزرے ہیں، اور حضرت خواجہ معصوم سرہندی رحمۃ اللہ تعالی کا مقام ولایت اور کثرت کرامات بھی اکابرین اہل سنت کے نزدیک مسلم ہے۔ یہ حوروں کا بیت اللہ شریف کا طواف کرنا بطور عبادت کے نہیں، بلکہ ان کے مقام و مرتبہ کو اس شرف کے ساتھ اعلیٰ اور بالا کرنا مقصود ہے۔ اور یہ حوریں جس جنتی مرد کی زوجیت میں جائیں گی، ان کے اضافہ شرف میں حوروں کو طواف بھی کرایا جاتا ہوگا، تاکہ جنتی بیوی کو بیت اللہ کی زیارت اور طواف کا شرف حاصل ہو اور حوروں کے حسن و مرتبے میں کمال اور اتمام ہو۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو شخص کسی عورت سے شادی کرتا ہے، جنت میں بھی وہ عورت اس کی بیوی ہوگی، بشرط کہ وہ دونوں حالت اسلام پر فوت ہوئے ہوں اور بیوی نے شوہر کے مرنے کے بعد کسی اور مرد سے نکاح نہ کیا ہو۔ اور حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی۔ حضرت زبیر ان پر سختی فرماتے تھے۔ یہ اپنے والد صاحب کی خدمت میں شکایت لے کر آئیں تو آپ نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے میری بیٹی صبر کرو، اگر کسی عورت کا خاوند نیک ہو پھر وہ اس کو داغ مفارقت دے جائے، یعنی فوت ہو جائے، اور اس کی بیوی نے اس کی وفات کے بعد کسی اور شخص سے نکاح نہ کیا ہو، تو اللہ تبارک و تعالی دونوں میاں بیوی کو جنت میں اکٹھا جمع فرما دے گا، یعنی وہ جنت میں بھی اسی طرح سے میاں بیوی رہیں گے، ان کی ازدواجی حالت ختم نہیں کریں گے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ نکاح کرنے کا پیغام بھجوایا تو انہوں نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ میں نے اپنے فوت شدہ خامن حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ جنت میں عورت اپنے آخری خامن کی بیوی بنے گی، لہذا تو میرے بعد کسی سے نکاح نہ کرنا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی بیوی سے فرمایا تھا، اگر تمہیں یہ بات پسند آئے کہ تو جنت میں میری بیوی بنے اور اللہ تبارک و تعالی ہم دونوں کو جنت میں ملا دے، تو میرے مرنے کے بعد اور نکاح نہ کرنا، کیونکہ جنت میں عورت اپنے دنیا کے آخری خامند کی بیوی بنے گی۔ اور وہ عورت جس نے یکے بعد دیگرے دنیا میں 2 مردوں یا 3 مردوں یا اس سے زیادہ سے نکاح کیے اور اس کے خامند فوت ہوتے رہے، کسی نے طلاق نہ دی، تو ایسی عورت جنت میں کس کی بیوی بنے گی؟ اس بارے میں احادیث میں درج ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت آخرت میں دنیا کے اپنے آخری خاوند کی بیوی بنے گی۔ ان احادیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ ایسی عورت کا آخری خاوند ہی جنت میں اس کا خاوند ہوگا، لیکن کچھ احادیث مبارکہ ایسی ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ایسی عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ ان خاوندوں میں سے جس کو چاہے اپنا خاوند بنا لے۔ چنانچہ حضرت ام المؤمنین
ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ عورت جس کے دنیا میں 2 خاوند ہوتے ہیں، یہ عورت بھی فوت ہو جاتی ہے اور وہ بھی فوت ہو جاتے ہیں، پھر یہ سب جنت میں داخل ہوں، تو یہ عورت کس خاوند کی بیوی بنے گی، پہلی کی یا پھر دوسرے کی؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دنیا میں اس کے پاس ان دونوں میں سے زیادہ اچھے اخلاق سے اس سے پیش آتا تھا، یہ اس کی بیوی بنے گی۔ حسن اخلاق دنیا اور آخرت دونوں کی خوبیاں لے گیا۔ اور وہ عورت جس نے دنیا میں کئی مردوں سے نکاح کیا اور سب نے اس کو طلاق دی، تو عورت کو اختیار ہوگا وہ دنیا کے جس صالح مرد کو جنت میں شوہر منتخب کرے گی، اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے گا، یا کوئی جنتی خود ایسی عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے نکاح میں لانے کی درخواست کرے گا۔ ان تینوں صورتوں میں سے پہلی صورت زیادہ قرین قیاس ہے، اور اگر کسی عورت نے دنیا میں یکے بعد دیگرے کئی مردوں سے نکاح کیے اور سب نے اس کو طلاق دی مگر آخری نے اس کو طلاق نہ دی، یا آخری خاوند کی زندگی میں یہ عورت فوت ہوگی، تو قرین قیاس یہی ہے کہ وہ عورت جنت میں اس آخری خاوند کی بیوی بنے گی۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں جنت میں جانے والے مرد حضرات کے متعلق نہ بتلاؤں؟ نبی بھی جنت میں جائیں گے، اور صدیق بھی جنت میں جائیں گے، شہید بھی جنت میں جائیں گے، اور وہ شخص بھی جنت میں جائے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے شہر کی کسی کونے میں سفر کر کے جائے۔ اور جنت میں جانے والی تمہاری عورتیں یہ ہیں جو خاوند سے خوب محبت کرنے والی ہو، بچے زیادہ جننے والی ہو، جب خاوند اس پر ناراض ہو یا وہ خود ناراض ہو تو وہ خاوند کے پاس جا کر اپنا ہاتھ اپنے خاوند کے ہاتھ میں دے دے اور پھر کہے، میں اس وقت تک آرام نہیں کر سکوں گی جب تک تو مجھ سے راضی نہ ہو جائے۔ صدیق ولایت کے سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مکمل نقش قدمی پر چلتا ہے، اور شہید وہ ہے جو اسلام کی حقانیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو دلائل حق کے ساتھ مشاہدہ کرتے ہوئے شریعت اور توحید کی حقانیت کی شہادت دے دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو داہنے والے ہیں وہ داہنے والے کیسے اچھے ہیں، وہ ان باغوں میں ہوں گے جہاں بے خار بیریاں ہوں گی اور تہ بتہ ہوں گی اور لمبے لمبے سائے ہوں گے اور چلتا ہوا پانی ہوگا، اور وہاں پر کثرت سے میوے ہوں گے جو کبھی ختم نہ ہوں گے اور نہ ان کو روک ٹوک ہوگی۔ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ہر وقت ڈرتا رہتا ہے، اس کے لیے جنت میں 2 باغ ہوں گے۔ سو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور وہ دونوں باغ بہت شاخوں والے ہوں گے۔ سو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کے منکر ہو جاؤ گے؟ ان دونوں باغوں میں 2 چشمے ہوں گے جو بہتے چلے جائیں گے۔ سو اے جن و انس، اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان دونوں باغوں میں ہر میوے کی 2 قسمیں ہوں گی۔ سو اے جن و انس، اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ لوگ تکیہ لگائے ایسے فرشوں پر بیٹھے ہوں گے جن کے استر دبیز موٹے ریشم کے ہوں گے، اور ان باغوں کا پھل بھی بہت نزدیک ہوگا۔ سو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والیاں یعنی حوریں ہوں گی کہ ان جنتی لوگوں سے پہلے نہ تو ان پر کسی آدمی نے تصرف کیا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ سو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہے۔ سو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جنت میں ایک درخت ایسا ہے کہ سایہ میں 100 سال تک سوار چلتا رہے تو بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا، اگر تم چاہو تو وہ ظل ممدود لمبا لمبا سایہ ہوگا۔ یہ والی آیت مبارکہ پڑھ لو۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات حضرت کعب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پہنچی تو فرمایا، انہوں نے سچ کہا، اس ذات کی قسم جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر تورات کو نازل کیا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان پر قرآن مجید کو نازل کیا، اگر کوئی شخص کسی نوجوان اونٹنی یا نوجوان اونٹ پر سوار ہو کر اس درخت کی جڑ کے گرد گھومے تو اس کا چکر پورا کرنے سے پہلے بوڑھا ہو کر گر پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درخت کو خود اپنے دستے قدرت سے لگایا ہے اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی ہے۔ اس درخت کی شاخیں جنت کی 4 دیواری سے باہر پڑتی ہیں
اور جنت کی ہر نہر اس درخت کی جڑ سے نکلتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی جنت کے اندر داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔